بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک آل پاکستان جرنلسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن بزم فکر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح انٹرنیشنل سینئر وائس چیئرمین جانثاران پاک آرمی ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن سرپرست اعلیٰ بفر زون یوتھ سی ای او ایم سی این نیوز ایچ ڈی ویب ٹی وی پاکستان خادم ملت خاکسار سید اسلم علی فکری جنرل سیکریٹری مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن ملک فیاض ایوان کوآرڈینیٹر مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر الرحمان سیکنڈری اسکول سیکٹر 7B سرجانی وائس چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ڈپٹی انچارج ایم سی این عوامی کمپلینٹ سیل محمد ادریس بٹ اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ریزیڈنٹ انجینئر قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ محترم جناب عبدالعلیم شیخ صاحب کے آفس میں موجود ہے. ان سے آج کی ملاقات کا مقصد یوم پیدائش بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 2022 بروز اتوار مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن بفر زون یوتھ ماہنامہ خاص بات اسلام آباد میڈیا فیڈریشن آف پاکستان کے تحت مزار قائد پر فاتح خوانی اور 26 دسمبر 2022 بروز پیر مملکت فقدادات پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کلچر ڈے کے طور پر منانے کے لیے مشورہ کرنا تھا. اور ساتھ ہی انہیں سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ نیشنل بینک آف پاکستان سید ابن حسن مرحوم جیسی انسان دوست علم دوست شخصیت کے مشن کی تکمیل کے لیے انہیں جناح کیپ اور سندھ کی ثقافت کے حوالے سے اجرک پیش کرنا تھا. اور ساتھ ہی مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مزار قائد پر سالار دفاع پاکستان شہید ملت خان لیاقت علی خان کے سلسلے میں ان کی تعاون ان کی محبت ان کی پذیرائی کے لیے گلپوشی کرنا تھا. اب تقریب کا آغاز ہم کر چکے. اب میں اس حوالے سے اپنے سرپرست اور ریزیڈنٹ انجینئر عبدالعلیم شیخ صاحب سے کچھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک جو گزشتہ کے سالوں سے اپنی مدد آپ کے تحت بانی پاکستان کے اس فرمان اپنے آپ کو ہمیں پاکستانی کہنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے نہ کہ پنجابی پختون سندھی بلوچ ہونے پر. ہم مسلسل 21 سال سے جدوجہد کر رہے تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ ریزیڈنٹ انجینئر کی سرپرستی میں ہم آج جو ساتھی ہمارے ساتھ ملے ہیں تنظیمیں جڑی ہیں. اسی طرح بہت ساری تنظیمیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی. اور مزار قائد پر جو پروگرام ہوگا وہ تجدید عہد وفا قائد اعظم پاکستان شہدائے تحریک پاکستان شہدائے دفاع کی حیثیت سے ہم انشاءاللہ منائیں گے اور قوم کو پیغام دیں گے اور پرچم بھی مفت تقسیم کریں گے. جو یہاں آئے گا اس کو پرچم پاکستان دیں گے اور ایک شیلڈ جو ہم نے بنائی ہے سر کو دکھائی دی وہ شیلڈ بھی ان لوگوں کو ہم دیں گے ان اکابرین کو جو آئیں گے جن پارٹیوں. اور تمام کے لیے پیغام ہے ہمارا کوئی کسی سے جھگڑا نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے سب ہمارے اپنے ہیں. ہم نے محبتیں پھیلانی ہیں کیونکہ یہ شاہ عبدالعزیز بھٹائی کی پیاروں بطلی سرزمین ہے. ان کے پیغام کو پھیلانا ہے. شہید پاکستان حکیم سعید کے پیغام پاکستان کی تعمیر کرو پاکستان سے محبت کرو یہ پیغام قوم کو دینا ہے. اور وہ وقت قریب آ گیا انشاءاللہ. قوم تیار ہے ذہنی طور پر ہماری جدوجہد رنگ لے آئیے. اب میں سر سے گزارش کروں گا اس حوالے سے جو محسوس کیا انہوں نے ہماری اس پہ ریمارک دی. جی بالکل. سب سے پہلے بہت شکریہ محمد اسلم فکری صاحب آپ نے اس قسم کا پروگرام آپ نے منعقد کیا اور بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے اور اس قسم کے ایونٹس کو آپ منانا چاہ رہے ہیں جو مجموعی طور پہ آپ اگر دیکھیں گے تو پوری قوم سے نکل چکا ہے. تو میں نے محسوس کیا ہے آپ کی ٹیم میں ایک اپنا ہی ایک جذبہ ہے اور ولولہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں وہ دل سے کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو تہ دل سے مبارکباد بھی دیتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ ہمارے لیے بھی ایک رول ماڈل بنتے جا رہے ہیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ بھی مل کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو فیوچر میں ہم پلان کریں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور اس سے کوئی سبق سیکھیں اور اپنے اندر جو ایک موبائل کلچر ہمارے بچوں میں ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے وہ اس سے نکلیں اور یہاں پہ فزیکلی ایکٹیویٹیز کریں اور ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کس طرح سے یہاں پہ وجود میں آیا اور اس کا مقصد کیا تھا پاکستان کے آزاد کرانے کے لیے.
جو اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، جو مین مقصد تھا قائد-اعظم کا وہ یہی تھا کہ جی مسلم دنیا کے لیے ایک مسلمانوں کے لیے ایک الگ سا وطن ہو، وہ ایک مقصد تھا. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی ایک قومیں تو رہتی ہیں مگر وہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کے ساتھ رہیں گی تو وہ ایک اپنا ایک رول ماڈل پیش کریں گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں ترکی میں یا ایران نے یا ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش نے ہمیں کس طرح سے ترقی کی ہے، ان کے بھی پرنسپل یہی ہیں جو قائد-اعظم کے پرنسپلس تھے. بہت شکریہ اسلم صاحب، بہت شکریہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں انقلاب آنے میں دیر نہیں لگی. کلاشنکوف سے انقلاب نہیں آیا کرتے، سوچ و فکر کی تبدیلی سے آتے ہیں. تو اگر آج ہمارے بچوں میں اتنی محبت پیدا ہو گئی بک سے کہ آج اپنے والدین کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے اور ہمارے والدین نے ذمہ داری محسوس کی کہ بچوں کے دل میں محبت پیدا کر دی، تو اس موبائل کا وہ صحیح استعمال جان جائیں گے. ابھی وہ غلط دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ یہ بھی اندازہ دیکھیں نا کہ ہمارے بچے کتنے فٹیگ ہو چکے ہیں ان چیزوں سے. وہ خود بکس کے اندر جانا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے بڑے وہ کوئی ایسا کام کر جائیں، ہمارے بڑے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ان کو لیے چھوڑ جائیں تاکہ وہ ان چیزوں کو فالو کرتے جائیں. اب اگر یہ بک فیسٹیول لگا تھا تو کتنے بچے وہاں پہ اپنا انٹرسٹ لے رہے تھے. ان کو ایک 50% پرائز کے اوپر بکس مل رہے تھے. انہوں نے کافی پرچیزنگ بھی کی ہے اور اس میں کافی معلوماتی بکس بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ ایک کورس کے بکس ہیں مگر ہر چیز کے بکس ہیں. وہاں پہ ایک بچوں کا ایک اپنا ہی جذبہ تھا ان کو پرچیز کرنے کے لیے. اور پورے 3 یا 4 دن تک جو بھی فیسٹیول رہا تو وہاں پہ ایک عجیب سا ایک سر میری گزارش آپ سے یہ عرض ہے کہ یہی بچوں کا جذبہ اگر برقرار رکھنے کے لیے یہ جو بک اسٹال ہے یہی اگر ہمیں نمائش کے اندر بھی اگر اجازت دی جائے کہ پورا مہینہ پورا سال جو ہے اسی کو لے کے چلیں تو وہ ہفتہ 4 دن 5 دن کے نہیں ہوگا، وہ سالوں سال نسلوں تو نسل جو ہے یہ بک جاری رہے گا. جی ہاں، اس کے لیے میں آپ کو ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے بورڈ میں ایک ہم نے ایک تجویز بھی رکھی ہے کہ ایک ہم یہاں پہ بک شاپ اور سوینئر شاپ ہم یہاں پہ ڈیولپ کریں گے. ہاں، جس میں پوری قائد-اعظم سے ریلیٹڈ بکس ہوں گی اور بچوں سے ریلیٹڈ بکس ہوں گی. ایک بک شاپ پوری ہوگی. وہ اس کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ جتنی اس کی پرائس ہے وہ 50% پرائس کے اوپر یہاں پہ مل رہی ہوں گی تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ کون سی بکس قائد-اعظم کے اوپر چھپ چکی ہیں اور قائد-اعظم کی شخصیت کیا تھی یا ہمارے رسول کی شخصیت کیا تھی، وہ کس طرح سے رول ماڈل لے کے ان کو لے چل سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم اس یوتھ کو ایک ٹریک نہیں دیں گے تو وہ اس وقت ڈی ٹریک ہو چکے ہیں اور وہ اسی اپنے ٹریک کے اوپر چل پڑیں گے. تو ان کو ایک راستہ دکھانا ضروری ہے. اور سر اس کے راستے کے اندر میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہفتے میں 1-8 دفعہ یوتھ کے لیے آپ کلاسز ایسی جوائن یہاں پہ کروا سکتے ہیں تو وہ بڑی مہربانی. جی بالکل، ہم آپ کی تجویز اگر آئے گی یا اگر کوئی ریکمنڈیشنس آئیں گی تو ہم اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے اور جو کچھ بھی ہم سے ہوگا ہم اس میں پورا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، بہت جی. ناظرین، جیسے کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا، آپ کو دکھایا گیا قائد-اعظم کے بارے میں، اور اس وقت ہمیں اجازت دیجیے کیمرہ مین عبدالقادر کے ساتھ عظمت ویب ٹی وی کراچی.